نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد الحج فليعتجل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے فضائل حج کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے اور اس حج میں جماع اور گناہوں کے تذکرے بھی نہیں کرتا، وہ ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے تازہ بچہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ آتا ہے دنیا میں، وہ حاجی بھی اسی طرح پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان میں سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کی کوئی جزا نہیں مگر اس کی جزا جنت الفردوس ہی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول ذکر کیا ہے کہ حج مبرور یہ ہے کہ حج مبرور کرنے کے بعد شخص دنیا کی طرف بے توجہی اختیار کرے اور فکر آخرت کی رغبت پیدا کرے۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو حاجی حج کرتا ہے سواری پر سوار ہو کر، اللہ تعالیٰ اس کو اس سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھتے ہیں، اور جو حاجی پیدل حج کرتا ہے اس کے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے نیکیاں لکھتے ہیں۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو پھر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں میں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت ایام اور اس بابرکت مہینے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ حج کو بھی کھول دے اور کرونا وائرس جیسی موذی امراض سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔